نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، لہذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ اور ان کو پڑھ سنائیے، یعنی صرف خود ریڈنگ نہیں بلکہ دوسرے کا سنایا ہوا سننا اور پھر اس کا سنانا جو اللہ کا پیغمبر ہے، اسی کام کے لیے مقرر ہے۔ تو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ انہیں پڑھ سنائیے کیا چیز؟ نبأ خبر، واقعہ، قصہ، کس کا؟ الذی اس شخص کا۔ کون شخص؟ آتیناہ آیاتنا جس کو ہم نے اپنی آیات اپنی نشانیاں دی تھی۔ فانسلخ منہا تو وہ ان سے نکل بھاگا۔ فانسلخ سین لام خے جانور کا کھال کے اندر سے یا سانپ کا کیچلی کے اندر سے نکل جانا، یعنی کسی چیز کو چھوڑ کر نکلنا اور گزر جانا، یا پھر کپڑے اتار کر ننگا ہو جانا۔ تو آیات یا احکام الہی کی پابندی سے یا دین کا وہ لبادہ جو اس نے اوڑھ رکھا تھا اس سے وہ نکل بھاگا، اس نے وہ سارا طریقہ چھوڑ دیا۔ شیطان طاق میں تھا، لہذا جب وہ نکلا اس رستے سے فأتبعہ الشیطان تو شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، اس کے پیچھے لگ گیا۔ فکان من الغاوین یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا، یعنی شیطان نے بھی دم نہ لیا جب تک کہ اس کو گمراہی کی آخری منزل تک نہ پہنچا دیا۔ وَلَوْ شِئْنَا اگر ہم چاہتے لَرَفَعْنَاهُ بِهَا ہم اس کو انہی کے ذریعے بلندی عطا کرتے، اسی علم انہی نشانیوں کے ذریعے ہی عزت دیتے۔ جس عزت کی خاطر وہ دین چھوڑ گیا وہ عزت اس کو دین کے اندر بھی مل سکتی تھی۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک گیا، مادی دنیا کا اس نے انتخاب کر لیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ اور اس کی اصل مشکل کیا تھی کہ اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی شروع کر دی، وہ خواہشات نفس کا غلام بن گیا، وہ اپنے دل کی مرضی پہ چلنے لگ گیا۔ فَمَثَلُهُ تو اس کی مثال كَمَثَلِ الْكَلْبِ کتے کی طرح ہے۔ ایسا انسان انسانیت کے درجے سے اتر کر پھر کتے کی سطح پہ آ گیا، ایک جانور کی سطح پہ آ گیا، محض اپنی خواہش پرستی شہوت پرستی کی وجہ سے۔ اور کتے کی خصلت کیا ہوتی ہے؟ ان تحمل علیہ یلہث اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی ہانپتا ہے، یا تم اس کو کچھ دو تب بھی ہانپتا ہے، اس کے آگے کچھ پھینکو تب بھی، او تترکہ یا تم اس کو چھوڑ دو یعنی اس سے کوئی معاملہ نہ کرو تو بھی وہ ہانپتا رہتا ہے، یعنی اس کو کچھ ملے یا اس سے کچھ روک لیا جائے، دونوں صورتوں میں وہ ایک ہی طرح بہیو کرتا ہے۔ ذالک مثل القوم یہ مثال ایسے لوگوں کی ہے الذین کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے، جن کے سامنے جب سچائی
آ گئی تو انہوں نے اسے جانتے اور پہچانتے ہوئے قبول نہ کیا. فقصص القصص، تو آپ قصے بیان کرتے رہیے، ایسے واقعات سناتے رہیے. لعلہم یتفکرون، ہو سکتا ہے غور و فکر کرنے لگے، ہو سکتا ہے انہیں خیال آ جائے، ہو سکتا ہے اس آئینے میں کوئی اپنے آپ کو دیکھ لے اور پلٹ آئے، رجوع کر لے. ساء مثلا القوم، کتنی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی. الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. وانفسہم کانوا یظلمون، اس سے ہمارا تو کچھ نقصان نہیں ہوا، وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کر رہے تھے. اللہ کے دین پر چلنا، اللہ کی بات ماننا، یہ کسی بھی انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں. ہاں اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو فائدہ اٹھاتا ہے، اور چھوڑتا ہے تو خود ہی نقصان اٹھاتا ہے. من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت دے، جس کی رہنمائی وہ کر دے، وہی اصل میں ہدایت پانے والا ہے. کسی بھی انسان کی ہدایت کسی انسان یا پیغمبر یا بزرگ کے ہاتھ میں نہیں، اللہ ہی جسے چاہے ہدایت دے، کیونکہ وہ ہر شخص کے حالات جانتا ہے کہ کون کیا ڈیزرو کرتا ہے، کس کو کیا ملنا چاہیے. لہذا جس کو وہ اس کے اہل پاتا ہے اسے اس کی توفیق دے دیتا ہے، اور جس کو وہ نااہل پاتا ہے اسے اس نعمت سے محروم رکھتا ہے. وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اللہ کے راستے سے دور جانا اور بھٹکنا کوئی معمولی نقصان نہیں، ہمیشہ کا نقصان ہے. اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک شخص نقصان میں پڑ جائے، جہنم میں جا گرے؟ اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جن و انس میں سے بہت سو کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا، یعنی وہ جہنم کے اہل ہیں، وہ جہنم ہی میں جانے والے ہیں، جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لہم قلوب، ان کے پاس دل ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے. لا یفقہون بہا، لیکن وہ اس سے سمجھتے نہیں، غور و فکر سے کام نہیں لیتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اللہ نے ان کو آنکھیں دی ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں، لیکن لا یبصرون بہا، ان سے وہ دیکھنے کا کام نہیں کرتے. وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے پاس کان ہیں، لا یسمعون بہا، وہ ان سے سنتے نہیں. یعنی سوچنے سمجھنے دیکھنے غور کرنے سننے کی جو صلاحیتیں ہم نے دے رکھی تھی ان کو انہوں نے استعمال نہیں کیا، یعنی اس راستے پر اس طریقے پر استعمال نہیں کیا جس پر انہیں کرنا چاہیے تھا. اولئک کالانعام، ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں، مویشیوں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، مویشی بھی اپنے زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہیں، یہ تو ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. اولئک هم الغافلون، یہ کون لوگ ہیں، ان کی کیا صفت ہے، یہ کہاں دیکھے جا سکتے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں مبتلا ہیں، جو اپنی آخرت، حساب کتاب، انجام اور اگلی دنیا کی کچھ بھی فکر نہیں کرتے. ان آیات میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے، اسی لیے آخر میں فرمایا گیا کہ فقصص القصص، ایک خاص قصے کی طرف اشارہ ہے، ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، ایک خاص شخص کی طرف اشارہ ہے جس کا نام یہاں نہیں لیا گیا لیکن اس کی خصوصیات بتا دی گئی. وہ شخص کون ہے؟ متعدد مفسرین نے متعدد آراء کا اظہار کیا ہے. انہی میں سے ایک رائے یہ ہے کہ وہ عربوں کا ایک مشہور شاعر امیہ بن ابی الصلت ہے. اس کے اندر اعلیٰ انسانی اوصاف بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی شاعری جو تھی وہ بھی بہت عمدہ تھی، بہت حکیمانہ تھی. اسے جب یہ پتا چلا کہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں ایک پیغمبر کے آنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے تو اس کو یہ خیال گزرا کہ شاید وہ میں ہی ہوں، کہ میرا اخلاق اور کردار بھی بہت عمدہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ بھی بہت شاندار ہے. آپ خود سوچئے کہ ایسے شخص کی معاشرے میں کس قدر ویلیو ہو سکتی ہے، کتنا لوگ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ جو ذاتی حیثیت میں بھی ایک بہت ہی ویل مینرڈ انسان ہو، اچھے اخلاق کا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی باتیں بھی بہت خوبصورت ہوں. تو وہ خود پسندی کا شکار ہو گیا کہ میں بڑی چیز ہوں. اس لیے جب اسے یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو وہ حسد کا شکار ہو گیا. وہ جس خول میں بند تھا وہ اس کو توڑ نہ سکا، وہ جو سوچ رہا تھا اس سے باہر نہ آ سکا، اس کا دل نہ مانا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری کوالٹیز تو میرے اندر ہیں اور رسول کوئی اور بن جائے. لہٰذا وہ حسد اور گھمنڈ تکبر کے رستے پہ چل پڑا
اور اس نے آپ کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا. یہ مثال صرف امیہ بن ابی السلط کی نہیں، اسی لیے اس کا خاص نام لے کے بات نہیں کی گئی. یہاں الذی کہہ کے ہر وہ شخص اس میں شامل ہو سکتا ہے جو حسد اور تکبر کی بنا پر حق کو قبول نہ کرے اور کسی دوسرے کی خوبی کا اعتراف نہ کرے. اور ایسے لوگ ہر دور میں ہو سکتے ہیں کہ جو اپنی ذات کی حد تک تو بہت اچھے ہو، بہت کمپیٹنٹ ہو، بہت قابلیت ہو ان کے اندر، لیکن ان ساری خوبیوں کے ساتھ ان کے اندر ایک خامی آ جائے، اور وہ کیا؟ ذاتی بڑائی کا احساس کہ میں بہت بڑی چیز ہوں. لہذا جب اس کے سامنے حق پیش کیا جائے، کوئی اس سے بہتر بات لے کر آئے تو وہ اسے تسلیم نہ کرے کہ میں نہیں مانتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے علاوہ بھی کوئی اور شخص کسی قابل ہو سکتا ہے. ایسا شخص بظاہر بہت دیندار بھی ہو سکتا ہے، بظاہر ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کی معاشرے میں بہت شان ہو، بہت سے اس کے پیروکار ہوں، اس کے عقیدت مند ہوں. اور عام طور پر انسان کو عقیدت مند ہی لے ڈوبتے ہیں، کیونکہ انسان کو یہ دھوکا ہو جاتا ہے نا کہ میرے آس پاس لوگوں کی اتنی بھیڑ ہے، لہٰذا مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی اور کی بات سنوں یا کسی اور کی بات پر کان لگاؤں، میرے اپنے پاس اتنا کچھ ہے، مجھے کیا پرواہ کسی اور کی. تو کوئی بھی ایسا شخص جو حق کا انکار محض اپنی ذاتی خوبیوں اور اپنی خاص بڑائی کی وجہ سے کر دے، وہ سب اس میں شامل ہو سکتے. اور پھر دیکھیے آپ کے خاص طور پر جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا، الذی آتیناہ آیاتنا، کہ اس کو ہم نے اپنی آیات یعنی ایک سمجھ اور ایک فہم دے رکھی تھی. اب وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا تھا یہ واقعہ، اور پھر آپ کی نبوت ہوئی. لیکن آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص جس کے پاس دین کا علم ہو، آیات کا علم ہو، قرآن کا علم ہو، اور پھر وہ اس کو چھوڑ کر اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل پڑے، یعنی ایک بہتر چیز اس کے پاس تھی لیکن وہ دنیاوی فائدوں کی خاطر اس بہتر چیز کو چھوڑ دے، تو ایسا شخص اللہ کی اطاعت کی بجائے شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے. شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کو بھٹکا کر چھوڑتا ہے، حالانکہ اس دین اور دین کے اعتراف اور دین پر عمل کرنے سے اس کو بہت عزت مل سکتی تھی، کیونکہ عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، وہ دین کے اندر یا دین کے باہر تو نہیں. جس کو اللہ جتنی چاہے جہاں بھی عزت دے دے. اور یہ سوچنا کہ دین کی وجہ سے ہماری عزت میں کمی ہو گئی، یہ ایک شیطانی خیال ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین کی طرف آئے یا دین پر ہم عمل کرتے رہے تو اس سے ہمارا معاشرے میں کوئی مقام یا ویلیو نہیں رہے گی. حالانکہ وہ وقتی طور پر ایک آزمائش ضرور ہوتی، لیکن اصل کامیابی سچے لوگوں ہی کو ہوتی. کامیابی کی بنیاد جھوٹ نہیں ہوتا، وہ اگر وقتی طور پہ نظر بھی آئے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی. بہرحال اب کیا ہوا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی اتباع نفس، خواہشات نفس کی پیروی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کتے سے مثال دی کہ وہ کتے کی طرح. کتا بھی کس چیز کو سمبلائز کرتا ہے، کس چیز کا نمائندہ ہے؟ شہوت پرستی اور خواہش نفس کی پیروی کا. یعنی کتے کے اندر سب سے زیادہ جو چیز پائی جاتی ہے وہ ہرس، لالچ اور خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے انہی کے پیچھے دوڑتے رہنا. اسے عام طور پہ کہا جاتا ہے نا نفس کا کتا. اب کتے کی عادت کیا ہوتی ہے؟ اس کو کچھ دو تو بھی وہ ہانپتا ہے، نہ دو تب بھی. یعنی مراد کیا ہے؟ اس کے پاس کچھ ہو تو بھی سرکش، اور اس سے کچھ روک لیا جائے تو بھی سرکش. جیسے اس شخص کے پاس علم و حکمت تھا تو بھی بڑا بنا رہا، اور جب وہ کسی اور کو دے دیا گیا، یعنی نبوت کسی اور کو دے دی گئی، تو بھی اس کی سرکشی میں کوئی کمی نہیں آئی. پہلے ایک طرح سے سرکش تھا، اب دوسری طرح سے ہو گیا. ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، یعنی جب اس کو اللہ نے دیا تو پا کے متکبر بن گیا، جب کسی اور کو نعمت دی گئی تو حسد کا شکار ہو گیا. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب اس کو ملا تھا تو احسان مند ہوتا، شکر گزار ہوتا. جب اس سے روک لیا گیا تو اسے اللہ کا فیصلہ سمجھتا، یعنی حسد کرنے کی بجائے نعمت کسی اور کے پاس چلی گئی تو اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھتا. تو بات یہ ہے کہ ہدایت اس وقت تک بندے کو نہیں ملتی اور کوئی ہدایت پہ قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ انسان اپنے آپ کو، اپنی عقل، اپنے دل، دماغ، ہر خوبی بڑائی کو اللہ کے سپرد نہ کر دے، اللہ کے حوالے نہ کر دے کہ یا رب یہ سب کچھ تیرا ہے، تو نے مجھے دیا ہے، تو نے مجھے عطا کیا ہے، اس میں سے کچھ بھی میرا نہیں. آج کل کے دور میں ہم اس کو اگر اپنے پر لے کر دیکھیں اور ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ وہ دین جیسی نعمت کو پا کر کیا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ علم دین پا کر پہلے سے زیادہ متکبر ہو گیا ہو، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو، خود پسندی اور
نفس پرستی کا شکار ہو گیا ہو، یا پھر اس نے دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رکھا ہو، کیونکہ آگے ہوائے نفس کی اتباع کی بات آ رہی ہے. یعنی کیا بات یہاں بیان ہو رہی ہے، یعنی یہ واقعہ کس چیز سے متعلق ہے؟ اگر آپ غور فرمائیں تو اس میں ایک ایسے شخص کی مثال دی جا رہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ صحیح رستہ بھی دکھاتا ہے، صحیح بات تک پہنچنے کی اپرچونٹی بھی دیتا ہے، اس کو ایسا ماحول بھی دیتا ہے کہ وہ دین کے مطابق زندگی بسر کر سکے، لیکن وہ اس پہ راضی نہیں ہوتا، اس کو وہاں تسلی نہیں ہوتی، اور وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر، حرص و ہوس میں مبتلا ہو کر ایسی زندگی کی طرف بھاگنے لگتا ہے جس میں دنیا کی چمک دمک ہو، جس میں دنیا کی رونقیں ہوں. کیونکہ جب انسان آخرت کے بارے میں سوچتا ہے تو یقینی طور پر دنیاوی رونقوں میں کمی آتی ہے، ان سب چیزوں کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے. اب ایک شخص جس کو اللہ نے عقل بھی دی، سمجھ دی، اس نے دین کو سمجھ بھی لیا، جان لیا، پہچان لیا، وہ صلاحیت بھی رکھتا تھا کہ عمل کر سکے، وہ کوئی بدھو بے وقوف انسان نہیں تھا. آتینا ہوا آیاتنا، لیکن سب کچھ لے کے بھی فانسلخ منہا، اس نے کہا بڑا مشکل ہے، مجھ سے نہیں ہو سکتا. اور مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ میری دنیا ہاتھ سے جاتی، میری شان و شوکت اور میری بڑائی اور میری مرضی ہاتھ سے جاتی، یہاں کوئی کام میری مرضی سے نہیں ہوتا، لہٰذا وہ اس میں سے نکل بھاگتا ہے محض دنیا کی محبت میں. فاولئک ھم الخاسرون، تو ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اب دیکھیے کہ کئی دفعہ ایسے نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بقدر ضرورت روزی بھی دیتا ہے، کھانے پینے کا انتظام بھی ہے، کپڑا لباس بھی ہے، عزت کا گھر بھی ہے، دنیاوی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اور ساتھ ہمیں دین کے کام کی توفیق بھی ہے کہ ہم کچھ سیکھیں اور کچھ سکھائیں. ایسا ہوتا ہے نا. لیکن ایک شخص ایسی زندگی پہ قناعت نہیں کرتا، وہ کہتا نہیں یہ کیا کہ اس تھوڑی سی معمولی زندگی کے ساتھ میں دین کی خدمت کے لیے اتنے گھنٹے نکال لوں، میں اس کو چھوڑتا ہوں، میں فل ٹائم دنیا کماتا ہوں، فل ٹائم دنیا جس میں دین کی خدمت کا کوئی حصہ نہیں، کوئی وقت نہیں، حتیٰ کہ اپنی عبادات سے بھی بندہ جائے، اپنا بھی نماز روزہ جائے. کیونکہ جب آپ دین میں تنزل اختیار کرتے ہیں نا، نیچے آنے لگتے ہیں، تو پھر تو آپ کو اپنے نمازوں کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں. یعنی بعض ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں کہ پھر وہ اپنے فرائض تک ادا کرنے سے بھی غافل ہو جاتے ہیں. اور اس کی یہ اتنی اعلیٰ پیمانے پر دنیا حاصل کرنے کی بھاگ دوڑ کیوں ہے؟ محض خواہشات نفس کی تسکین، گھر بڑا ہو جائے، گاڑی نئے ماڈل کی ہو جائے، لباس زیادہ قیمتی پہن سکوں، یا اسی طرح دنیاوی شان و شوکت میں اضافہ ہو جائے. یعنی محض خواہشات دنیا اس کو کس طرف لے جاتی ہیں؟ ایک ایسی زندگی کی طرف کہ جہاں نہ دین ہو نہ دین کا نام ہو. ایسا شخص پھر کیا کرتا ہے؟ قرآن پڑھ کے چند دن تو وہ بڑا متاثر رہا، بڑا دیندار رہا، اس نے اپنا حال الیا بھی ویسا بنا لیا سب کچھ، لیکن جو ہی دنیا میں گیا ساری کیچلی اتار پھینکی، سارا لبادہ وہیں چھوڑ دیا. اب وہ کہاں کھڑا ہے؟ دنیا کی رونقوں میں، دنیا کی زندگی میں. اب اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ قرآن کہتا کیا ہے. وہ ایسی غفلت میں مبتلا ہو گیا. کیونکہ ان آیات کا اختتام کس لفظ پر ہو رہا ہے؟ غافلون، غافلون. کیونکہ غفلت سے نکالنے والی چیز تو یہ اللہ کی کتاب ہی ہے. تو جس نے اس کو پڑھ کے جان لیا حقیقت کو، لیکن اس پر عمل کرنے کی اس میں توفیق نہ تھی، اور وہ دنیاوی چمک دمک اور رونقوں سے خود کو بچا نہ سکا، لہٰذا وہ دنیا میں پھسلتا گیا، گھستا گیا، دھستا گیا، حتیٰ کہ وہ بالکل اس میں ایسا ڈوبا کہ اس کو کچھ بھی یاد نہ رہا. شیطان بھی پیچھے لگ گیا اور وہ بھی بھٹک کے رہا، بہک کے رہا، ایسا بہکا کہ گویا اس نے کبھی اللہ کی کتاب پڑھی ہی نہ تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے وہ محض دنیا کی خاطر، دنیا کی عزتوں کے لیے، دنیا کے فائدوں کے لیے وہ میرا دین چھوڑ کر گیا تھا، یا میرے دین کی خدمت چھوڑ کر گیا تھا. کیا اسے نہیں معلوم تھا کہ اگر وہ دین میں ترقی کرتا تو بھی اس کو عزت مل سکتی تھی؟ عام طور پر انسان بڑے گھر، بڑی گاڑی اور اچھے لباس، اچھے زیور اور اچھی چیزوں کی، یعنی جو دنیاوی اعتبار سے جن کو اچھا ہم سمجھتے ہیں اور قیمتی سمجھتے ہیں، ان کی خواہش کیوں کرتا ہے؟ زیادہ کی خواہش کس لیے ہے؟ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی. بعض اوقات ضرورت نہیں ہوتی ہماری وہ، حتیٰ کہ ہمیں اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ وہ ساری رونقیں ہم اپنی زندگی کی دیکھ بھی سکیں. ہمیں اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ اپنے سارے پیسے گن بھی سکیں. ہمیں اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ ہم وہ سارے عیش و عشرت کے سامان یاد بھی رکھ سکیں. لیکن اس کے باوجود دنیا کی حرص بڑھتی چلی جاتی کہ اسی میں اس کی تسکین ہے. وہ سمجھتا ہے میری عزت ہے تو اسی میں، مجھے اگر لوگ سلام کریں گے تو میرے اچھے لباس کی وجہ سے، مجھے سلام کریں گے تو میری گاڑی کی وجہ سے، مجھے سلام کریں گے تو میرے گھر کی وجہ سے، بنگلے کی وجہ سے. لہٰذا وہ سمجھتا ہے کہ عزت خدا کے دین کی خاطر سر جھکانے میں اور تھوڑے پہ گزارا کرنے میں نہیں، وہ دنیاوی شان و شوکت میں ہے.
یعنی دو لوگوں کا یہاں کمپیریزن کیا جا رہا ہے، یہ ایک انسان کے دو رخ کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے. تو ایسا شخص جو دنیا کی محبت میں کھو کر دین کو سیکنڈری کر دے، دین کو پیچھے چھوڑ دے، تو پھر وہ کیسا ہے؟ کتے کی طرح. اللہ کے نزدیک پھر وہ انسان کے درجے پہ نہیں ہے، وہ جانور کے درجے پر ہے، کہ جس نے اعلیٰ و ارفع بلند ترین چیز چھوڑ کر حقیر اور عارضی اور معمولی وہ چیز جس کی قیمت مچھر کے پر برابر نہیں وہ اختیار کی. اس دنیا کے پیچھے بھاگا، اپنی ساری قوتیں، اپنی ساری محنتیں، سارا سرمایہ، ساری ذہانت، سب کچھ اس نے دنیا کے پیچھے لگا دیا. اس لیے اگر تم اس کو کچھ دو تو بھی، نہیں دو تو بھی، دین ملے تب بھی، نہیں ملے تب بھی، بس وہ دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کے ہانپ رہا ہے، دنیا کے پیچھے تھک رہا ہے. اب وہ دین سے بے نیاز ہو کر محض دنیا کا ہو گیا ہے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. ایسے لوگوں نے نفع کا سودا تو نہیں کیا. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ. ان کی تجارت تو کامیاب نہیں ہوئی، بظاہر وہ کتنا کچھ بھی حاصل کر لیں. اچھا، بعض اوقات انسان دنیاوی مال و دولت کی وجہ سے دین کا راستہ چھوڑتا ہے، بعض اوقات انسان انا کے مسئلے میں بھی دین کا راستہ چھوڑتا ہے. کیسے؟ وہ کہتا ہے اگر مجھے کوئی عہدہ دو گے، دین میں کوئی مقام اور پوزیشن ملے گی، میری کوئی سے ہوگی، مجھے کوئی پہچانے گا، میں اسٹیج پر بیٹھوں گا یا میں اسکرین پر آؤں گا تو میں دین پڑھوں پڑھاؤں گا. اور اگر آپ نے مجھے کسی اور کام پہ لگا دیا، امام بنانے کی بجائے ماموم بنا دیا، پیچھے کر دیا، تو پھر میں آپ کے ساتھ نہیں چلوں گا. پھر میں وہ راستہ اختیار کروں گا جس سے میری خوب شہرت ہو، میری عزت بنے، میری مانی جائے اور میں پہچانا جاؤں. لہذا کیا ہوا؟ دین کے نام پہ اکٹھے ہونے والے دین ہی کے نام پہ جدا ہو گئے. بظاہر دونوں ہی دین کی محبت میں رو رہے ہیں، لیکن وہ اصل دین کہاں گیا جو بندے کو عاجزی سکھاتا ہے، جو دوسروں سے جڑنا سکھاتا ہے، جو دوسروں کی محبت دیتا ہے. تو اس نے دین کا ایک کام یا دین کا ایک راستہ کس لیے چھوڑ دیا؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، کیونکہ اسے عزت چاہیے تھی، اسے مقام اور پوزیشن چاہیے تھی، لہذا وہ راستہ الگ کر گیا. اسی طرح ایک اور شخص ہو سکتا ہے کہ جو بظاہر تو دین کا نام لے رہا ہے، لیکن مقصد اس کا اس سے کوئی اقتدار حاصل کرنا ہے یا کسی بھی قسم کے دنیاوی فائدے حاصل کرنا ہے. تو ایسا شخص بھی فَانْسَلَخَ مِنْهَا، جہاں اقتدار نہیں ملا، جہاں اس کا نام روشن نہیں ہوا، جہاں اس کی حیثیت نہیں مانی گئی، وہ اس نے راستہ چھوڑ دیا، راستہ الگ کر لیا، خواہ بظاہر وہ دین کا لیبل لگا کے ہی کیوں نہ سب کچھ کر رہا ہو. تو اصل بات یہ ہے کہ دین کی سچی خدمت صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو گھر بڑا ہو چھوڑ سکتا. دین کی خدمت کرنے کے لیے قیمت ادا کرنی پڑتی، اور وہ ہے دنیا کی ہرس. جب تک دین والوں کی نظریں دنیا پر رہیں گی، جب تک دین والوں کی سوچ دنیاوی شان و شوکت کا حصول رہے گا، اور جب تک وہ دنیا کی چکا چوند سے متاثر رہیں گے، تو وہ دین کو فائدہ پہنچانے کی بجائے دین کے نام پر ہی دین کو نقصان دیں گے، چاہے وہ بظاہر اپنے ماتھوں پر سجدوں کے محراب لیے ہوئے کیوں نہ پھر رہے ہوں. تو اس میں ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے کہ ہم سب جو دین کے راستے پہ چل رہے ہیں یا آئندہ چلنا چاہتے ہیں یا دین کا علم حاصل کر کے دین کی خدمت کے جذبے سے معمور ہیں، تو اس جذبے کا عملی اظہار کیسے ہوگا، کیا کرنا ہوگا کہ کچھ بھی جائے ہاتھ سے، چاہے نام جائے، چاہے عہدہ جائے، چاہے شان جائے، کچھ جائے، چاہے مال جائے، لیکن انسان جس چیز کو بطور مشن اختیار کیے ہوئے ہے وہ ہاتھ سے نہ، کیونکہ اس راستے میں آزمائش ہر ایک کی ہوتی، اور یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جب وہ دین والوں کے ساتھ رہتا ہے یا بھاگ نکلتا ہے، فَانْسَلَخَ مِنْهَا کرتا ہے. اور جب ایک شخص بھاگ نکلتا ہے تو وہ بھیڑیے کی مثال ہے کہ جو بھیڑ گلے سے الگ ہوتی ہے، بھیڑیا اس کو کھا جاتا ہے. شیطان ہے وہ بھیڑیا جو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. اب کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی اس کو سمجھانے والا نہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں، کیونکہ ید اللہ فوق الجماع، اللہ کا ہاتھ تو جماعت پر ہے، تائید تو ان کی ہے جو جڑ کے کام کریں، اور جو 1.5 اینٹ کی مسجد الگ کریں ان کے ساتھ اللہ کی تائید تو نہیں ہو سکتی. ان کے پیچھے تو پھر شیطان ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا نام بلند کرنے کے لیے رستہ الگ کیا ہے. اگر اللہ کے دین کی خدمت مقصود تھی تو وہ تو کسی بھی نام کے ساتھ ہو سکتی تھی. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنی حیثیت میں اپنے اپنے طرز عمل پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں جو بنیادی چیز ہے، جو بنیادی سبق ہے اس واقعے میں، وہ کیا ہے کہ انسان کے لیے اصل نقصان دہ چیز دنیا کی ہرس ہے. یہ دین کی سب سے بڑی دشمن کیا چیز ہے؟ دنیا کی ہرس.
آپ یوں لکھ سکتے ہیں اس کو آسان لفظوں میں، دنیا کی ہرس دین کی دشمن، دنیا کی ہرس دنیا کا لالچ دین کا دشمن۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ایک بندے سے کہ انسان اپنی منزل کس چیز کو بنائے؟ یہی چاہتا ہے کہ کچھ اور چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت اورینٹڈ شخص دیکھنا چاہتا ہے، تو جو شخص آخرت چھوڑ کر دنیا کو لے تو ایسا شخص پھر کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، دین کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے۔ اچھا آپ دیکھیے ازواج مطہرات کو سورۃ الاحزاب میں کیا کہا گیا؟ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ازواج مطہرات کوئی دنیا کی رونقوں میں گم تھی؟ نہیں، ان کا صرف یہ سوال کہ ہمیں نفقہ دیا جائے یا ہمیں ہماری ضرورت پوری کرنے کو دی جائے، تو کہا گیا اچھا دنیا چاہتی۔ انہوں نے ایکسٹرا کچھ نہیں مانگا تھا، ضروریات مانگی تھی۔ چونکہ ان کا گھرانہ تو سب کے لیے ایک رہنما تھا، لہٰذا وہاں ضروریات کے لیے مانگنے پر بھی پوچھ ہو گئی کہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ پھر تم نبی کے گھر میں رہنے کے قابل نہیں، کیونکہ نبی کا گھرانہ اور اس گھر میں رہنے کی جو شان اور عزت اور اس کا جو بہترین انجام ہے وہ بہت زبردست ہے، اس کی بہت بڑی قیمت ہے، اور اس کی قیمت محض خواہشات کی قربانی نہیں، ضروریات کی قربانی بھی ہے۔ سمجھ رہے؟ عام لوگوں سے، مجھ سے اور آپ سے دین اگر کوئی قربانی مانگتا ہے تو کس چیز کی؟ خواہشات کی۔ حرص و حوث قربان کر دو، اور ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ حرص و حوث اور خواہش تو دور دور بھی وہاں نہیں تھی، ضروریات بھی قربان کر دو۔ 2 مہینے بھی گھر میں چولہا نہ جلے تو اف نہیں کہو۔ لیکن آج ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی ساری رونقیں ہمارے ارد گرد جمع رہیں اور اس کے ساتھ ہم دین کی بھی خدمت انجام دے دیں۔ یہ 2 چیزیں کہاں سے اکٹھی ہو سکتی؟ دنیا کا شوق، دنیا کی محبت، دنیا کی چیزوں کی طرف دوڑنا، دنیا کی خواہش دل میں ہونا، یہ عام لوگوں کے دل کا مرض ہے۔ یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری کہ جدھر دنیا نظر آتی ادھر ہی لڑک پڑتا ہے۔ جیسے کتا ہر چیز کو سونگھتے ہوئے گزرتا ہے، ایسا شخص بھی ہر چیز کی ہرس رکھتا ہے، میرے پاس یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی، پھر میں دین کا کام کر سکتا ہوں، اور اگر ان میں سے کچھ نہیں تو پھر میں نہیں کر سکتا۔ میں دین کی بہت بڑی خدمت کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے یہ اور یہ اور یہ وسائل دیں، یہ اور یہ سہولیات مہیا کرے۔ جسے کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرنا ہے، وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں بڑی بڑی سہولیات، اسی طرح آج دین کی خدمت کرنے والے بھی ایسی ہی سہولیات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حالانکہ جس زمانے میں یہ سب کچھ نہیں بھی تھا تو کیا لوگوں نے دین کی خدمت نہیں کی؟ تو ہمیں اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے ہی کام کرنا ہے نا۔ اور جب ہمارے مطالبے اتنے بڑھ جائیں تو پھر ہم دین کے کام کے نہیں ہو سکتے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ دنیا کی محبت ہی ہوتی ہے کہ جس سے پھر انسان ہر خرابی میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ حدیث سنی ہوگی نا آپ نے، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، سارے گناہ نکلتے وہیں سے ہے، ہر برائی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یعنی اس شخص میں پھر خیر ہو ہی نہیں سکتی جو دنیا کی محبت یا حرص یا لالچ کا شکار ہو جاتا ہے۔ دین کی خدمت صرف بے لوث، بے غرض، سیلف لیس لوگ کر سکتے ہیں، جو ہر قیمت پہ یہ کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جنت سے قریب کرنے والی جتنی چیزیں ہیں اور دوزخ سے دور کرنے والی جتنی چیزیں ہیں ان سب کا میں تمہیں حکم دے چکا ہوں۔ اسی طرح دوزخ سے قریب کرنے والی جتنی چیزیں ہیں اور جنت سے دور کرنے والی جتنی چیزیں ہیں ان سب سے تمہیں منع کر چکا ہوں۔ اور جبریل امین نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا ہے کہ کوئی شخص ہرگز مر نہیں سکتا جب تک وہ اپنے حصے کا رزق نہ پالے، تو آگاہ رہو، تم لوگ خدا سے ڈرو اور تلاش رزق میں جمیل طریقوں سے کام لو، یعنی خوبصورت طریقوں سے کام لو، اور اگر رزق آنے میں کچھ دیر لگ جائے تو اس کی وجہ سے تم گناہ کی راہ سے اس کو حاصل کرنے کی طرف مائل نہ ہو جاؤ۔ یعنی اگر حلال طریقے سے نہیں مل رہا تو حرام کی طرف مت جھکو، کیونکہ خدا کے پاس جو کچھ ہے اس کو اس کی اطاعت ہی کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جو انعام اللہ کے پاس ہے وہ صرف اللہ کی اطاعت سے حاصل ہو سکتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں ایک اور چیز بھی بتا دی گئی کہ انسان جتنی بھی کوشش کر لے، جتنی بھی لالچ رکھے، جتنی بھی حرص دنیا کی رکھے، اسے ملے گا کیا اور کتنا؟ جو اس کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے، اس سے زیادہ وہ حاصل کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہر ایک کی ایک لمٹ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا، وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ وَكَثُرَتْ قُرَّاؤُكُمْ، اس وقت دین کی سمجھ رکھنے والے کم ہو جائیں گے۔ یعنی جب فتنے زیادہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کون کم ہوں گے؟
یعنی فتنوں کا دور، آج کا دور فتنوں کا دور ہے نا، تو اس کی نشاندہی آپ نے کی تھی کہ فقہا یعنی دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ کم ہو جائیں گے اور قراء زیادہ ہو جائیں گے. آج جتنے لوگ حفظ کیے ہوئے ملتے ہیں اتنا قرآن کا ترجمہ جاننے والے نہیں ملتے، اور دین پڑھنے والے بہت ہوں گے، لیکن یعنی دین پڑھنا بھی بہت شروع ہو جائے گا. جو آج کل نظر آ رہا ہے کہ بڑے لوگوں کو دین پڑھنے کا شوق لگ گیا، لیکن دین کو دنیا کے لیے پڑھا جائے گا، دین کو دنیا کے لیے پڑھا جائے گا. آخرت کے عمل کے ذریعے دنیا چاہی جائے گی، یعنی جو کام ہمیں خالصتاً آخرت کے لیے کرنے چاہیے ان کے توسط سے یا ان کے ذریعے سے دنیا مطلوب ہوگی، دنیا چاہنے کا جذبہ دلوں میں پیدا ہو جائے گا. جو رستے جنت کی طرف جانے والے ہیں انہی رستوں سے لوگ دنیا کی طرف پلٹنے والے ہوں گے. تو گویا امت مسلمہ کا بگاڑ یہ نہیں کہ دین ختم ہو جائے گا، دین ختم نہیں ہوگا، دین تو باقی رہے گا، لیکن دینداری یا دین کی روح ختم ہو جائے گی. دین کو دنیا کے لیے پڑھا جائے گا، اور دین کا کام صرف اس وقت کیا جائے گا جب اس سے دنیا حاصل ہو، اور جب اس کے نتیجے میں دنیا نہ ملے تو وہ چھوڑ دیا جائے گا. یعنی دین کی خدمت اور دین کے لیے قربانی صرف اس وقت ہوگی جب اس سے دنیا حاصل ہو سکے، اور جب دنیا حاصل نہ ہو تو لوگ دین کو خیر بات کہہ دیں کہ کوئی اور کام کرو جس سے دنیا حاصل ہو، جس سے ہم دنیا کما سکیں. اور ایک عوام کا طبقہ جو دین پڑھ نہیں رہا وہ بھی دین کی بات کب کرتا ہے؟ جب اس سے مال اور گھر میں برکت ہو. یعنی انہوں نے دین کو کیا بنا رکھا ہے؟ گھر میں، اولاد میں، مال میں برکت حاصل کرنا، دین کے نام پہ چندے وصول کرنا اور ان کو ذاتی مفاد میں استعمال کرنا. کیا یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ نہیں کہ دینی اداروں میں غبن ہو، دینی اداروں میں فنڈز کو مس یوز کیا جائے، سہولتوں کو مس یوز کیا جائے، اسے اپنا حق سمجھ کے استعمال کیا جائے کہ ہم بھی تو اتنی خدمت کر رہے ہیں، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم جیسے چاہیں فنڈ استعمال کر لیں. تو اگر تو آپ آئے ہیں اللہ کی خاطر تو پھر یہ توقع بھی کیوں رکھتے ہیں، نیت میں بھی کیوں رکھتے ہیں کہ آپ نے اتنی خدمت کی لہٰذا آپ کو اتنا حق ہے؟ یہ کس نے آپ کو حق دیا؟ کہاں سے حق ہو گیا؟ ہم نے تو اس کے بدلے آخرت چاہی تھی، ہم تو جنت چاہتے تھے. اور جنت چاہنے والے اپنی جیب سے تو لگا سکتے ہیں لیکن اللہ کے مال پہ نظر نہیں رکھ سکتے، یا اس کی ہرس نہیں دل میں رکھ سکتے. تو جب یہ ہرس آ گئی، جب نظر دین کے نام پہ اکٹھے کیے ہوئے مال پہ لگ گئی کہ اس میں سے اتنا حصہ ہمارا بھی اور اتنا فائدہ ہمیں بھی، تو پھر آخرت نکل گئی، پھر وہ دنیا رہ گئی، پھر وہ مقصد اوجھل ہو گیا نظروں سے. لیکن شیطان ہمیں یہ سوچنے نہیں دیتا، اس طرف توجہ نہیں کرنے دیتا. اور عوام کا حال کیا ہے کہ رشوت کے پیسوں سے گھر بنا کے کیا کہتے ہیں، ھذا من فضل ربی، لوٹ مار کر کے یتیموں اور رشتہ داروں کا حق مار کے، وراثت میں پیسہ غصب کر کے، لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی لے کے اس پہ نمبر لگوا لیتے ہیں 786، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کار دیندار ہو گئی. کیا یہ دینداری ہے؟ یہ دینداری نہیں ہے. پھر اسی طرح قرآن کی آیات کی ایسی تفسیر کرنا، قرآن کی آیات اور دین کے ایسے مفہوم بیان کرنا جس سے آخرت کی یاد کی بجائے دنیا کی محبت دلوں میں پیدا ہو، یعنی دنیا کی رونق اور دنیا کی شان و شوکت مطلوب ہو، یا اپنے خاص مفہوم اور خاص جو مقصد ہے، مثلا کسی کو سیاست کا شوق ہے یا کسی کو پھر خاص اس کا کوئی نظریہ ہے، کوئی خاص ازم ہے، تو ان ساری چیزوں کو قرآن سے آیتیں لا کے ان کو اسلامائز کرنا. یہ سب مسلمان ہی کر رہے ہیں نا، یعنی نظریہ ان کا اپنا خود ساختہ ہوتا ہے، اور قرآن سے کوئی آیتیں آدھی ادھر سے لے کے اس کو مسلمان کر لیتے ہیں اس نظریے کو، یا پھر شروع یا آخر میں اس کے ساتھ اسلامی لگا لیتے ہیں. یعنی مقصود 100% دنیا ہے لیکن اس پہ لبادہ یا خول اسلام کا چڑھا لیا. تو یہ سب کچھ دراصل خواہشات نفس کی پیروی کا نتیجہ ہے. یہاں یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، تو اخلدہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی طرف اطمینان سے جھک پڑنا، یعنی دنیا کی طرف بالکل مطمئن ہو کر مائل ہو جانا، کسی چیز کی طرف میلان یا کسی جگہ کو لازم پکڑ لینا، یعنی اس جگہ کے ساتھ چمٹ جانا، ایک خاص مقام کے ساتھ دلچسپی رکھنا. اور ارض سے مراد یہاں کوئی زمین کا خاص ٹکڑا نہیں ہے، ارض یہاں سمبلائز کر رہی ہے دنیا کی ساری چیزوں کو، کیونکہ دنیا کی جتنی رونقیں وہ ساری زمین پر ہی ہے نا. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها، جو بھی زمین پر ہے ہم نے اس کو اس کی زینت بنایا ہے. تو زمین سمبلائز کر رہی ہے زمین پہ پائی جانے والی ساری زینتوں کو. اس میں گھر اور جائیدادیں بھی ہو سکتی ہیں، کھیتیاں اور باغ بھی ہو سکتے ہیں، یا زمین سے نکلنے والے ہیرے جواہرات اور سونا بھی ہو سکتا ہے، اور طرح طرح کی اور چیزیں، مثلا طرح طرح کی نباتات اور طرح طرح کے جو ذخائر ہیں، معدنیات، چاہے وہ ہیرے جواہرات ہیں یا کچھ بھی،
وہ سب کیا ہے؟ الارض، یعنی دنیا اور اس کی رونقیں مراد ہے. یعنی وہ دنیا کی رونقوں اور دنیا کی چیزوں کی محبت میں اطمینان سے جم گیا اور دین کو اس نے ایک طرف چھوڑ دیا، ایک طرف پھینک دیا. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم دنیا چھوڑ دو، لیکن منع کس سے کیا گیا کہ دین کو ایک طرف رکھ کے تم دنیا کے پیچھے لگ جاؤ اور صرف دنیا کے ہو جاؤ. یہ چیز منع ہے. قرآن پاک میں ایک سورت ہے، سورت نمبر 38، سورت صاد. اس میں حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے، یعنی دین اور دنیا دونوں ان کی شخصیت میں جمع تھی. جہاں اللہ نے دل کھول کے دنیا دی وہاں نبوت کا درجہ بھی دیا. اور کیا فرمایا؟ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا. فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنا. ولا تتبع الہوى، دیکھو خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا. فیضلک عن سبیل اللہ، ورنہ وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ پیغمبر کو کہ دیکھو خواہش نفس کے پیچھے نہ چلنا، ورنہ وہ تجھ کو اللہ کے راستے سے دور کر دے گی. تو اللہ کے راستے سے کیا چیز دور کرنے والی ہے؟ انسان کی اپنی خواہش نفس، اور وہ کیا ہے؟ دنیا کی حرص اور لالچ اور دنیا کی محبت. اور پھر آگے فرمایا ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. بے شک وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے بھٹک گئے، جنہوں نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا، ان کے لیے شدید عذاب ہے. کیوں؟ بما نسوا یوم الحساب، کیونکہ وہ حساب کا دن بھول گئے. تو دنیا کی محبت کب دلوں میں آتی ہے؟ جب انسان کیا بھولتا ہے؟ آخرت کا دن، حساب کا دن. انسان کی جو خواہش نفس ہے نا، اسے ہر موڑ پہ بھٹکاتی. یعنی آپ کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں نا، تو جو چیز آپ کو روکتی ہے وہ کوئی باہر کی قوت نہیں ہوتی. وہ کہاں ہوتی ہے وہ قوت؟ سوچئے ذرا، اس پہ غور کیجئے. آپ جب بھی ایک اچھے کام کا ارادہ کرتے ہیں اور پھر اس سے رک جاتے ہیں یا پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آپ جو سوچتے ہیں اور پھر نہیں کر پاتے، آپ جو منصوبے بناتے ہیں پھر ان کو روح بعمل نہیں لا پاتے، اس کے پیچھے کیا چیز سبب بنتی؟ اپنا نفس، خواہش نفس، وہ کھینچ لیتی ہے پیچھے کہ ہاں اگر تم نے یہ کیا تو پھر تمہارا کیا بنے گا. عقل مند کون ہے؟ جو خود خواہش نفس کو کھینچ لے، اس پر غالب آ جائے، اس کو کنٹرول کر لے، لیکن اس کو خود پہ حاوی نہ ہونے دے. کوئی ایسی خواہش، اب سوچئے اب تک کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نہیں چھوڑ سکتے محض دنیا کی محبت کی وجہ سے، حالانکہ آپ کو پتا ہے وہ غلط ہے. یہ سوچ کے کہ اگر میں نے چھوڑا تو میری شان میں کمی آ جائے گی، میری پسندیدگی میں کمی آ جائے گی، میری جو پسندیدگی کا گراف ہے وہ گر جائے گا. سوچئے ذرا کہ آپ کو اللہ کا ایک حکم پتا ہے کہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے، آپ چاہتے ہیں نہ کریں، لیکن پھر آپ کیوں کر جاتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے غلط، آپ سمجھتے ہیں غلط، آپ سوچتے ہیں چھوڑ دینا چاہیے، کیوں نہیں چھوڑ پاتے؟ کیونکہ خواہش نفس کی پیروی ہوتی، دل نہیں چاہتا، آپ کنونسڈ نہیں ہیں، آپ مانتے نہیں. کیوں نہیں دل چاہتا؟ کہ آخرت کے حساب کا فکر نہیں ہے. بما نسوا یوم الحساب. اب دیکھیے کہ جو خواہش نفس ہوتی ہے نا، انسان کو مختلف طریقوں سے بھٹکاتی. کبھی آپ کو پتہ چل جائے گا اور کبھی اتنی گہری چھپی ہوئی کہیں اندر وہ خواہش ہوگی کہ آپ خود بھی نہیں پہچان پائیں گے. یہ پہچان پھر اللہ کس کو دیتا ہے؟ جس کی آنکھیں کھلی ہوں، جس کے کان کھلے ہوں، جو سوچ سمجھ سے کام لیتا ہو. کون سی چیز آنکھیں کھولتی ہے؟ ذرا دیکھیے. آپ سو رہے ہیں غافل، خوف، ڈر. ابھی پچھلے دنوں پشاور میں جو افواہ پھیلی تھی کہ زلزلہ آ رہا ہے اور سارا پشاور تباہ ہو جائے گا، لوگ ساری رات بارش میں باہر کھڑے رہے، نیو بورن بیبیز کو لے کے، خواتین، بچے، عورتیں، بیمار، ہر طرح کے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے. وہ آرام سے اندر سوتے. کس چیز نے ان کو جگا دیا؟ مسجدیں اس طرح بھر گئی کہ لوگ فجر کے وقت سڑکوں تک پہنچ کے نماز پڑھے. اندر نہیں بھی جگہ تھی، باہر پڑھتے رہے. عام دنوں میں کیوں نہیں جاتے؟ آخرت کا خوف نہیں. بما نسوا یوم الحساب اولئک هم الغافلون. غافل کب ہوتا ہے انسان؟ بے فکر کب ہوتا؟ جب کوئی خوف ہی نہیں ہوتا. یا اللہ کا خوف بندے کو جگاتا ہے یا پھر اللہ کی محبت. کیونکہ خوف کے بعد محبت ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کے اندر ایسا شوق پیدا کر دیتی ہے کہ اس کی نیند اڑ جاتی. محبت جگاتی ہے انسان کو، اس کے سارے سینسز کام کرنے لگتے ہیں، خواہ وہ دنیا کی محبت ہو یا آخرت کی محبت. تو بات یہ ہے کہ انسان جب تک اپنی خواہش اور اپنے نفس پرستی کے مقابلے میں اصول پسند نہیں بنتا، جب تک انسان خواہشات کا بندہ بننے کی بجائے سوچے سمجھے رستے کو اختیار نہیں کرتا،
اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ناکام ہی ناکام ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی بقدر ضرورت کہ ضروریات آپ کی پوری ہو رہی ہیں، کام چل رہا ہے، عیش و عشرت نہیں ہو رہی مگر آپ بھوکے بھی نہیں ہیں، آپ کے پاس لباس بھی ہے، آپ کو سونے کی جگہ بھی ملی ہوئی ہے، جب تک آدمی بقدر ضرورت پر قناعت نہ کرے وہ ساری زندگی غیر مطمئن حالت میں رہتا ہے، کبھی بھی اس کو سکون نہیں مل سکتا۔ تو گویا اطمینان بخش زندگی کا تعلق قناعت سے ہے، زیادہ ہونے سے نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ان کے اندر سکون قلب نہیں ہوتا، اور بعض لوگ جھونپڑی میں بھی رہ کے خوشحال اور مطمئن نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت اور حرص میں فرق کرنا ہے، ضرورت اور حرص میں فرق کرنا ہے، کیونکہ ضروریات انسان کو خواہش نفس کا بندہ نہیں بناتی، وہ زندگی کا حصہ ہیں۔ تو انسان صحیح طریقے سے ان کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے، جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو پھر قناعت کرتا ہے، بس کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے فلاح پائی جس نے اطاعت کی اور اس کو بقدر ضرورت رزق ملا۔ کامیاب کون ہے؟ جس کے پاس ضرورت کا ہے اور خدا نے اس کو جو کچھ دیا اس پر اس کو قناعت کی توفیق ملی۔ کامیاب کون ہے؟ جس نے اطاعت کی، بقدر ضرورت رزق ہے اس کے پاس، من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ، اور جو ملا اس پر قناعت، شکر، صبر، الحمدللہ کہ بہت ہے۔ اب قناعت کس کو ملتی؟ جس کی نظر اس پر ہو کہ میری ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور اس پر مطمئن ہو، وہ اپنے سے اونچے لوگوں پر نظر نہ رکھے کہ اس کے پاس کیا کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ جب قناعت نصیب ہوگی، جب اطمینان قلب نصیب ہوگا، پھر مادی چیزوں کے علاوہ انسان اور کس چیز کا حریص ہوتا ہے، اور مادی چیزیں بھی کس لیے اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی عزت میں اضافہ ہو، اس کی شان میں اضافہ ہو۔ اب آپ دیکھیے حضرت عمر کی وہ مثال، جب وہ فلسطین میں فاتح کی حیثیت سے جاتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا، معلوم ہوگا کہ ان کے پاس کون سی دولت تھی، کتنے اونٹوں پہ ان کا سامان لدا ہوا تھا، اور کیسا ان کا لباس تھا، اور کیسے ان کی شان و شوکت تھی، کتنے ان کے ساتھ لوگ تھے۔ کیا ان کے پاس عزت نہیں تھی؟ کیا آج دنیا میں عمر کی عزت نہیں ہے؟ ہمارے دلوں سے یہ جھوٹا خیال نکلنا چاہیے کہ عزت صرف دولت یا دنیا کی بنیاد پہ ملتی، یہ ہمارا اپنا خیال ہے۔ دنیا انسان کے دل میں نہیں ہونی چاہیے، بس ہاتھ میں ہونی چاہیے، جس سے وہ ضروریات پوری کرتا رہے اور دل کو خالی کرے اپنے رب کے لیے، اس کی محبت اور اس کی یاد کے لیے۔ تو بات میں کر رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ 16 ہجری میں مسلمانوں کی فوجیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں شام کو فتح کرتے ہوئے فلسطین تک پہنچ گئے۔ عیسائی بیت المقدس میں قلعہ بند ہو گئے اور مسلم فوجوں نے اس کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔ اس وقت عیسائیوں کی طرف سے صلح کی پیشکش ہوئی، جس میں ایک خاص شرط یہ تھی کہ خلیفہ خود آ کر عہد نامے کی تکمیل کرے، خلیفہ کو آنا پڑے گا۔ حضرت ابو عبیدہ نے عیسائیوں کی اس پیشکش سے خلیفہ کو مطلع کیا، یعنی حضرت عمر کو۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور بالآخر مدینہ سے نکل کر فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عمر کے ساتھ ایک اونٹ تھا اور ایک خادم۔ جب آپ مدینہ کے باہر نکلے تو آپ نے خادم سے کہا، ہم 2 ہیں اور سواری 1 ہے، اگر میں سواری پہ بیٹھوں اور تم پیدل چلو تو تمہارے اوپر ظلم ہوگا، اگر تم سواری پہ بیٹھو اور میں پیدل چلوں تو میرے اوپر تم ظلم کرو گے، اور اگر ہم دونوں اکٹھے سوار ہو جائیں تو جانور پہ ظلم کریں گے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ تینوں کی باریاں مقرر کر لیتے ہیں۔ تو سارا سفر کیسے گزرا؟ ایک بار حضرت عمر سوار ہوتے، غلام نیچے ہوتا، چلتا پیدل اونٹ کے ساتھ ساتھ، پھر غلام سوار ہوتا، عمر پیدل چلتے، اور پھر دونوں پیدل چلتے اور اونٹ خالی چلتا، کیونکہ تینوں کا حق تھا نا۔ حاکم نے روایت کیا ہے کہ اس سفر کے دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ جب آپ اسلامی لشکر سے ملے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ ایک تہ بند باندھے ہوئے ہیں، کسی قسم کا کوئی سامان آپ کے پاس نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا ہے، امیر المومنین، آپ کو عیسائیوں کے فوجی افسروں اور ان کے مذہبی عہدیداروں سے ملنا ہے، اتنے بڑے لوگوں سے آپ کو ملنا ہے اور آپ اس حال میں ہیں۔ حضرت عمر کے الفاظ سنیے، اے ابو عبیدہ، کاش یہ بات تمہارے سوا کوئی اور کہتا۔ ابو عبیدہ بھی صحابی ہیں، لیکن عمر کے فہم اور تفقہ کو دیکھیے، کاش یہ بات تمہارے سوا کوئی اور کہتا، ہم دنیا میں سب سے پست قوم تھے، پھر اللہ نے اسلام کے ذریعے سے ہم کو عزت دی، جب بھی ہم اس کے سوا کسی اور چیز کے ذریعے سے عزت چاہیں گے اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا۔ حضرت عمر کے الفاظ دیکھیے کہ اللہ نے ہمیں قرآن سے، دین سے، اپنی آیات سے عزت دی، اور اگر ہم ان کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت چاہیں گے اللہ ذلیل کر دے گا۔ یاد رکھیے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک یہ عقیدہ مضبوط نہ ہو کہ عزت اور دولت اللہ کی طرف سے ملتی ہے انسان کو، خواہ وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے یا وہ دین کے پیچھے جا رہا ہے، اور یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کو اتنا کانفیڈنس دیتا ہے، اتنا کانفیڈنس اور یقین دیتا ہے کہ وہ ہر قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہم جو آج قربانی نہیں دے پاتے
اپنے نفس کی، اپنی جان، مال، وقت، کسی بھی چیز کی وہ اس لیے نہیں دے پاتے کہ ہمیں فوراً خوف اور خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ ہماری دنیا کا کیا ہوگا، رزق کہاں سے آئے گا، کھائیں گے کہاں سے، شان و شوکت کا کیا ہوگا. ایسے شخص کو پھر کبھی بھی ایمان کی طاقت اور قوت نصیب نہیں ہو سکتی. یہ بات بھی آپ سب نے سن رکھی ہوگی کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اسی کتاب کے ساتھ کچھ لوگوں کو عزت دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے. ولکنہ اخلد الی الارض فانسلخ منہا. یعنی اسی آیت کی تفسیر میں یہ احادیث اور واقعات کوٹ کر رہی ہوں تاکہ ہم اپنے عمل کا جائزہ لے سکیں کہ اللہ اسی کتاب سے کچھ لوگوں کو عزت دیتا ہے اور اسی کتاب سے کچھ لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے. کتاب کے ساتھ، کتاب کے باوجود. آخر کتاب ایک، کچھ لوگ عزت پا کے کچھ ذلیل ہو رہے ہیں. کیا کوئی کنٹراسٹ ہے؟ کس کو کنٹراسٹ کہیں گے؟ کیسے کریں گے اس کو کمپیئر؟ اس کتاب کے ذریعے کون عزت پا گئے تھے؟ صحابہ کرام. اور اسی کتاب کے ساتھ آج کون ذلیل ہے؟ ہم جیسے مسلمان. کیا ایک ہی رب کے ماننے والے نہیں ہم سب؟ وہ اول سے آخر تک ہم ایک ہی رسول کے پیروکار نہیں؟ ایک ہی کتاب پر ایمان لانے والے نہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کتاب کو وہ لوگ پڑھتے اور پڑھاتے تھے تو وہ عزت پاتے تھے؟ آج ہمارے ہاں بھی خوب یہ کتاب پڑھی پڑھائی جا رہی ہے لیکن مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں. مقاصد کا فرق ہے. وہ دین میں سمجھ بوجھ کسی ڈگری کے لیے نہیں کیا کرتے تھے. آج ہم دین بھی پڑھتے ہیں تو کس لیے؟ سرٹیفکیٹ کے لیے. اور اگر سرٹیفکیٹ نہ ملے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں. ہم استاد کو بھی برا بھلا کہنے سے نہیں چوکتے. مقاصد فرق ہے نا. کہاں سے تبدیلی آ سکتی ہے جب ہماری نیت اور ارادے ہی مختلف ہیں؟ ہم نے اس سرٹیفکیٹ کو یا نام کو اپنی عزت کی چیز بنا لیا اور سمجھا کہ یہ سرٹیفکیٹ مل گیا تو ہماری عزت. اور اگر اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر ہمیں نوکری مل گئی تو دین پڑھنا ورث، اور اگر وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. حتیٰ کہ پھر دکھاوے کے لیے جعلی سرٹیفکیٹس اور جعلی ڈگریاں بھی دینی اداروں سے جاری ہوئی. تو دین کیا بن گیا؟ ایک کھیل نہ بن گیا. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم پورا قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہمیں پاس ہونے کا سرٹیفکیٹ چاہیے. ہم ساری کلاسز اٹینڈ کریں یا نہ کریں، قرآن ہمیں سمجھ آیا ہے یا نہیں آیا، ہمیں ریکگنائز کیا جانا چاہیے. ہم آدھا وقت کلاس میں آئے ہیں یا آدھا وقت ہم نے دیا اور آدھا نہیں بھی دیا تو بھی ہم کس چیز کو ڈیزرو کرتے؟ سرٹیفکیٹ کو ڈیزرو کرتے. جب ہماری نیتیں یہ ہو گئیں تو پھر وہ دین کی خوشبو اور دین کی عزت اور دین کا پھیلنا کہاں سے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آئندہ آنے والے فتنوں کا حل اس کتاب کو بتایا تھا، لیکن افسوس یہ کہ کتاب بھی موجود ہے اور فتنوں کا کوئی حل بھی نہیں ملتا. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ حضرت جبریل آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آئندہ فتنے ہوں گے. آپ نے فرمایا اے جبریل پھر اس کا حل کیا ہے؟ فتنوں کا حل کیا ہے؟ جبریل نے کہا اللہ کی کتاب، اس میں آپ سے پہلے کی خبر ہے، اس میں آپ کے بعد کی خبر ہے اور اس میں فیصلہ موجود ہے. یہ جامع الاصول کی روایت ہے. اس میں فیصلہ موجود ہے، اس میں مسائل کا حل موجود ہے. لیکن ہم چند صورتیں پڑھ کر اگر پورے قرآن کا سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں، چند مہینے پڑھ کے 3 سالہ سرٹیفکیٹ حاصل کر رہے ہیں تو ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ایسے لوگ دین کی کیا خدمت کریں گے؟ وہ دین کی شان کہاں سے بلند کریں گے؟ قرآن تو اس لیے آئے کہ ہم اپنے مسائل کا حل تلاش کریں، اس سے اپنی زندگی میں رہنمائی لیں، اس میں آئینہ دیکھیں. لیکن ہم ان آیات کی تفسیر کرتے ہیں، ہاں وہ امیہ بن سل تھا یا وہ بلم بن باور تھا یا وہ فلان تھا وہ اس نے ایسا کیا تھا، یہ یہودیوں کے بارے میں اتری یا فلاں کے بارے میں اتری، اور ہم تو یہ سب نہیں کر رہے. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اور پھر شعور بھی نہیں. شعور کیوں نہیں؟ اس لیے کہ دل، آنکھیں، کان کھولے ہی نہیں، غور و فکر کیا ہی نہیں. آج آپ دیکھیں کل انعام زندگی کون بسر کر رہا ہے دنیا میں جانوروں کی طرح، یہ جس سے جانوروں کی طرح سلوک ہو رہا ہو دنیا کی کمیونٹی میں، دنیا کی آبادی میں. بے شعور، نہ سمجھ اور غور و فکر نہ کرنے والے اور اندھا دھند آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے بھیڑ بکریوں کی طرح چلنے والے، یہ کون ہے آج؟ ہم سب جانتے ہیں. تو اللہ اسی کتاب کے ساتھ عزت دیتا ہے اور اسی کے ذریعے ذلیل کرتا ہے. اس لیے کوئی دھوکے میں نہ رہے کہ میں چونکہ قرآن پڑھ گئی ہوں یا پڑھ رہی ہوں لہٰذا میں تو اب بہت ہی اعلیٰ انسان بن گئی ہوں. جب تک ہم اس کتاب کے مطابق اپنے عمل نہیں بدلتے اور جب تک ہم دنیا کی حرص اور دنیا کی محبت سے باہر نہیں آتے اس وقت تک دین کے کسی فائدے کے نہیں. ہاں اپنی ذات کے فائدے کے ہو سکتے ہیں، اپنی دنیا کے فائدے کے ہو سکتے ہیں، مگر اپنے آخرت یا اپنے دین کے فائدے کے نہیں ہو سکتے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ سب سے بدترین جانور وہ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، جو داڑھی نہیں رکھتے، جو حجاب نہیں پہنتے. یہ نہیں کہا. کیا کہا ہے؟ جو عقل سے کام نہیں لیتے، لا یفقہون بہا، جو غافل ہیں، ان کو بدترین جانور بتایا گیا. یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جو دیکھتے نہیں، جو سنتے نہیں، جو سمجھتے نہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب سچی بات ان کے سامنے آئے
تو اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے. جب انہیں ان کی غلطی بتائی جائے تو ماننے کو تیار نہیں ہوتے, سننے کو تیار نہیں ہوتے, سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے, توجہ ہی نہیں کرنا چاہتے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک بار دعا کی, خدا میری قوم سے سب کچھ چھیننا مگر عقل نہ چھیننا, سب کچھ لے لینا مگر عقل نہ لینا میری قوم سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے موسیٰ, جب ہم کسی سے کچھ چھیننے والے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی عقل چھینتے ہیں. یعنی جب ہم کسی سے کچھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے عقل ہی تو لیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو یا کسی قوم کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عقل پہ پردہ پڑتا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ عقل پہ پردہ کس چیز سے آتا ہے؟ کون سی چیز عقل پہ پردہ ڈال دیتی؟ ذرا سا غور کریں اور جواب دیں. ایک شخص جب خواہش نفس کا شکار ہوتا ہے اس کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے, اس کو ہر طرح کا نفع نقصان بھول جاتا ہے, وہ صرف اب خواہش نفس پوری کرنا چاہتا ہے. وہ حلال ہو, وہ حرام ہو, وہ جائز ہو, وہ ناجائز ہو, وہ نہ آگے کا دیکھتا, نہ پیچھے کا, نہ مستقبل, نہ ماضی, نہ دائیں نہ بائیں. خواہش نفس اس کو اندھا بہرا کر دیتی. یعنی وہ کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کام کے اندر کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی, کوئی پلاننگ نہیں, کوئی منصوبہ بندی نہیں, کوئی سوچ سمجھ نہیں, کیونکہ سارا وقت اس کے دماغ میں ایک ہی خیال سوار ہے, وہ خواہش نفس کا ہی خیال لیے ہوئے دل میں, وہ اسی کے بارے میں سوچ رہے. 24 گھنٹے اس کا خیال دماغ ادھر ہی ہے. جاگتے سوتے وہ جو دل میں کسی چیز کی محبت بیٹھی ہوئی ہے بس وہی اس کے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہو گئی, ساری اعلیٰ اقدار اس کے پیچھے غرق. پھر ایسے لوگ جن کی عقل ماری جائے, کس چیز سے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں یا ان کے کسی کام میں برکت ہو سکتی ہے یا اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے, جس کام کے پیچھے عقل ہی نہ ہو. آج ہم دین کا کام بھی کر رہے ہیں نا, اس کے پیچھے عقل نہیں استعمال کرتے, جنون استعمال کرتے ہیں. کوئی منصوبہ بندی نہیں, کوئی پلاننگ نہیں, کوئی عقل کا استعمال نہیں. لکھنے والے لکھ رہے ہیں, بولنے والے بول رہے ہیں, کرنے والے کر رہے ہیں, لیکن کس لیے بھی, کدھر جانا ہے, کہاں پہنچنا ہے, کیا مقصد ہے, کیا ٹارگیٹ ہے, کیا منزل ہے, کچھ خبر نہیں. وہ صرف چل پڑے ہیں کیونکہ اور لوگ چل رہے تو ہم نے سوچا ہم بھی چل پڑے. پھر اسی طرح کتے کے جو طریقے ہیں ان پر اگر آپ غور کریں تو آپ بہت سی چیز کو اور بھی سمجھ سکتے ہیں. ڈیپلی اگر آپ اس کو دیکھیں اور غور و فکر کریں تو بہت کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے. اب دیکھیں مثلاً کتا کیا کرتا ہے, کوئی گاڑی جا رہی ہے وہ یہ نہیں دیکھتا یہ کیوں جا رہی, کہاں جا رہی ہے, اس کے پیچھے بھاگ کے بھونکنا شروع کر دے. کوئی شخص اپنے کام جا رہا ہے, اس کو کوئی مطلب مقصد نہیں, اس کے اوپر چلانے لگتا ہے. کیا آج ہمارا طرز عمل ایسا ہی نہیں ہے؟ کوئی شخص جا رہا ہے اپنے کام, ہم اس کے اوپر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں, اس کی باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں, اس پہ تبصرے فرمانے لگتے ہیں. کوئی دنیا میں واقعہ ہو جائے, چاہے ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو, ہم ضرور اس پہ تبصرہ کرتے ہیں, اپنا اوپینین دینا فرض سمجھتے ہیں. یعنی سوچ سمجھ کے تو کام نہیں کرتی. کیونکہ اب آپ دیکھیں نا, کتے کی بات, ہرس کی بات, اور اس کے بعد ناسمجھی کی باتیں ساری. اور ایسے لوگ غافل ہیں. غافل بھی کون ہوتا ہے؟ جس کو صرف غرض ہو اپنی خواہش نفس کی. وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سارا وقت دماغ میں ایک ہی خیال غالب ہے, اور بظاہر وہ لبادہ اڑے ہوئے کہ بڑے کارنامے کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ شیطان بھی کس کو پکڑ سکتا ہے, شیطان کا بھی نوالا کون بن سکتا ہے؟ جو خواہش نفس کے اوپر چل رہا ہو. کیونکہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا, تیرا بس اس پہ نہیں چلے گا. یہاں امام ابن القیم کی ایک تحریر ہے جس سے کچھ استفادہ کیا تھا میں نے. وہ کہتے ہیں کہ دل 3 قسم کے ہوتے ہیں, کیونکہ خواہش نفس دل سے اٹھتی ہے نا, اور دلوں کی بات بھی یہاں ہوئی. تو دل 3 طرح کے ہوتے ہیں. وہ دل جو ایمان اور تمام قسم کی خیر و برکت سے خالی ہوتا ہے. یہ دل اندھیری کوٹھڑی کی طرح تاریک ہوتا ہے, جسے دیکھ کر شیطان بے حد خوش ہوتا ہے. جس دل میں ایمان نہیں, اسے دیکھ کے شیطان بہت خوش ہوتا ہے کہ اس میں پوری آزادی سے وسوسہ ڈالنے کا موقع ملے گا, اور شیطان جس طرح چاہتا ہے حکمرانی کرتا ہے اس دل پہ. اب دیکھیے وہ خالی مکان ہے نا, تو شیطان وہاں کس چیز کی چوری کرے گا؟ کوئی چیز ہے ہی نہیں اس میں. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ دل جو خیر و بھلائی سے خالی ہو, یہ کافر و منافق کا دل ہے, بیت الشیطان ہے, شیطان کا گھر ہے جو اس نے اپنے لیے وقف کر رکھا ہے, اپنا مسکن اور قیام گاہ اور مستقر بنا رکھا ہے. یعنی وہ اس کا گھر ہے, اس کو اپنے گھر سے کیا چرانا, اس میں اس کی اپنی چیزیں پڑی ہیں. کون سی؟ شبہات, وسوسے, دنیا کی محبت, وہ تو اس کا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو پہلا دل کون سا؟ جس میں ایمان نہیں, خیر و بھلائی نہیں, خالی دل ہے. اس دل پہ جا کے شیطان نے قبضہ کر لیا. جیسے قبضہ گروپ کیا کرتا ہے, کوئی گھر خالی ہو, کوئی پلاٹ خالی ہو, وہ کیا کرتے ہیں؟ قبضہ. جس دل میں ایمان نہیں, کالی کوٹھڑی, خالی کوٹھڑی, ویران جگہ, کل بیت الخرب, شیطان گیا اور اس نے اپنا سارا ساز و سامان لشکر وہاں رکھ لیا. اب وہ اس کو بیس مل گئی, اڈا مل گیا, جہاں سے وہ اور جگہوں پر بھی حملے کر سکتا ہے. ان لوگوں کو اپنا اعلی کار بنا کے پھر کیا کرتا ہے؟ اوروں کو بھی نقصان دیتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں دوسرا دل وہ دل ہوتا ہے جو نور ایمان سے چمک دمک رہا ہوتا ہے, اس کے اندر نور کی کندیل جگمگا رہی ہوتی, لیکن اس پر یعنی چراغ تو جل رہا ہے لیکن اس پہ خواہشات اور شہوت کی تیز و تند آندیاں بھی چلتی.
تو اس قسم کے دل پر شیطان کبھی آتا ہے اور کبھی جاتا ہے، کبھی چڑھتا ہے کبھی اترتا ہے، کبھی غالب ہو جاتا ہے کبھی مغلوب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، نور ایمان موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیطان بھی آتا جاتا ہے وہاں. یہ اس طرح ہے جیسے انسان کا اپنا مکان ہو، اس میں اس کے خزانے ہیں، جواہرات ہیں، اس کا مال و دولت ہے. تو وہ دل جس میں اللہ کی محبت اور معرفت ہوتی ہے اور ساتھ ہی اس میں شہوتیں بھی ہوتی ہیں اور دوسری خواہشات بھی موجود ہوتی ہیں، تو شیطان کو وہاں بھی اپنا کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا دل، وہ دل جو ایمان سے لبریز ہے، نور ایمانی سے چمک رہا ہے. اس شخص کا دل جس نے خواہشات نفسانی پہ پورا کنٹرول کر رکھا ہے، اندھیرے دور ہو چکے ہیں وہاں سے. اس دل میں ایسی حرارت ہے کہ وسوسہ پاس آئے تو وسوسہ جل کے خاک ہو جائے، کیا مجال کہ وہ اندر ٹھہرے. گویا وہ دل آسمان کی طرح ہے جس کی حفاظت ستاروں سے کی گئی، شہاب ثاقب سے. شہاب ثاقب کس لیے ہوتے ہیں؟ یعنی وہ دل اللہ سے اس طرح جڑا ہوا اور اتنا بلند ہے کہ شیطان پاس سے گزرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، اور وہ گزرے تو فوراً اس کے اوپر ایسی یلغار آتی ہے کہ ختم ہو جاتا ہے. یہ وہ دل ہے جو معرفت الہی سے، آخرت کی یاد سے، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، اس سے معمور ہوتا ہے. ایسے دل کو شیطان صرف کبھی کبھار جھپٹ سے نقصان دیتا ہے، یعنی اچانک جا کے کچھ ایسے چھینتا ہے، جیسے نا جا کے مثلاً آپ دیکھیں ایک گھر ہے، اس کے باہر گارڈ کھڑے ہیں، محافظ، اندر بھی بڑا اسٹرانگ سیکیورٹی سسٹم، تو اب چور کہاں سے داخل ہوں؟ بس وہ کہیں تھوڑا بہت موقع پا کے کہیں نقب لگانے کی کوشش کریں گے تو ہر طرف سے الارم بج جائے گا، پوری طرح الرٹ ہو جائے. اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بالکل ایسے ہی جیسے کوئی چور نقب لگائے تو وہ فوراً الارم بج گئے اور وہ دیکھنے لگے یہ کدھر سے کیا ہوا، کون آیا. تو یہ وہ دل ہوتا ہے، روشن دل، پوری طرح الرٹ. یہ غافلوں کا دل نہیں ہوتا. اس دل میں شاہی خزانے کی طرح بہت کچھ جمع ہے مگر شیطان کو چرانے کا موقع ہی نہیں. یہ دل اللہ کی عظمت و جلال سے معمور ہے، اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے. شیطان اگر ارادہ بھی کرتا ہے ادھر آنے کا تو وہ ایسے ایسے سامنے محافظ اور گارڈ کھڑے ہیں کہ وہ ادھر آنے کی جرات بھی نہیں کرتا، ڈرتا ہے. اور صرف انسان کی بھول سے، کیونکہ بھول انسان کے ساتھ ہے نا، انسان کی بھول سے یا کسی وقت تھوڑا سا دھیان ہٹنے سے شیطان بس ایک جھپٹ مار سکتا ہے زیادہ سے زیادہ، لیکن وہ اس کو ہلا نہیں سکتا اپنی جگہ سے. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شیطان کے پنجے سے چھٹکارا حاصل کر سکیں اور پوری طرح، تو آپ کو اپنا دل کیسا بنانا پڑے گا؟ یہ تیسری قسم کا. پھر اسی طرح عموماً ہرس اور ہوس کس سے ظاہر ہوتی ہے یا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مال کی محبت، دنیا کی محبت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے بخل کیا، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن جس نے بخل کیا اور بے پرواہی اختیار کی اور اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم اس کے لیے تنگی کا سامان مہیا کر دیتے ہیں اور اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہوگا. اور فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جو اپنے نفس کے بخل اور حرص سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہوا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو نقصان دینے والی چیزوں میں بخل اور حرص ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے بخل کیا، بخل کیا ہوتا ہے؟ خیر کو دوسرے تک نہ جانے دینا، خیر کو اپنے تک ہی رکھنا. واستغنا، اور بے پرواہی کی، کس سے؟ حق سے. وکذب بالحسنى، اور بھلائی نیکی سامنے آگے پھر بھی اس کو جھٹلا دیا. جیسے امیہ بن ابی سلط کے سامنے قرآن جیسی چیز آ بھی گئی تو اس نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا اس کو. کذبوا بآیاتنا، فرمایا فسنیسرہ للعسرى، ہم اس کو آسان رستہ دکھائیں گے تنگی کی طرف، ہم اس کے لیے تنگی کا سامان مہیا کریں گے. نیسرہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے. کیا؟ للعسرى، مصیبت کو، تنگی کو. کیونکہ وہ خود تنگ دل ہے لہٰذا ہم بھی اس کے رستے تنگی کی طرف آسان کریں گے. انسان ایک رستے پہ چل پڑے گا کیا سوچ کے؟ یہ ٹھیک لگتا ہے، یہ صحیح رستہ لگتا ہے، لیکن اس کے آخر میں کیا ہے؟ عسرا. وہ لڑکتا لڑکتا عسرا پہ جا پڑتا ہے. بظاہر آسان نظر آنے والے راستے کہاں جا کے اینڈ کرتے ہیں؟ عسرا پہ. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کا مال اس کے کس کام آئے گا یا کام نہ آئے گا جب وہ خود ہلاک ہو گیا. پھر دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ کامیاب کون ہے؟ یعنی پہلے ہلاکت کی وجہ بتائی گئی اور پھر کامیابی کا رستہ بتایا گیا. ہلاکت ہے بخل سے اور کامیابی ہے کس سے؟ بخل دور کرنے سے. اور صرف بخل نہیں بلکہ حرص بھی. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
شح کیا چیز ہوتی ہے؟ شح دو چیزوں کا مجموعہ ہے، حرص اور بخل کا. تو شح ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں انسان دنیاوی فائدے اٹھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دے. دنیاوی مادی فائدہ اٹھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دے. یہ ہوتی ہے شح. اتنا حریص ہونا، اتنا بخیل ہونا، یعنی دنیا کے پیچھے مر جانا، ٹوٹ مرنا. تو شح کیسی کیفیت ہے کہ جس میں انسان خود کو ملنے والی خیر و بھلائی کو بھول جائے اور اس کی نظر دوسروں پہ ہو کہ اوروں کے پاس کیا ہے. اور جس کی نظر دوسروں کے مال پر ہو وہ کبھی بھی چین نہیں پا سکتا. اس کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ سخا ہے، سخاوت. شح کے مقابل کیا چیز ہے؟ سخاوت. سخاوت صرف دل کی وسعت نہیں ہوتی. سخاوت کا پہلا درجہ ہے دوسرے کے مال پہ نظر نہ رکھنا، دوسرے کے مال کی طرف نفس کا میلان نہ ہونا. ذرا اپنے دلوں کا جائزہ لیں اور عملی مثالیں سوچیں، کیونکہ جس کے اندر سخاوت نہیں اس کے اندر شح کم ہی نہیں ہوئی اور وہ کامیاب ہو نہیں سکتا. چلیے میں چھوٹا سا آپ کو ایک ٹیسٹ دیتی ہوں. آپ کسی کے گھر میں داخل ہوئے، وہاں کوئی نئی نئی چیزیں پڑی ہیں یا اچھی اچھی چیزیں پڑی ہیں. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی گفتگو کیا ہے کہ یہ کہاں سے لیا؟ یہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں، تمہیں کہاں سے مل گیا؟ کبھی سوچا ہم نے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ایسے وقت میں؟ اور پھر اتنا ہی چین نہ پانا، پھر واپس آ کے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دینا، میری دیورانی نے تو یہ لے لیا اور ہماری گھر میں تو ابھی تک فلاں چیز آئی نہیں. اس سے کیا شروع ہوتا ہے؟ حسد شروع ہوتا ہے، دل میں غصہ آتا ہے، جس کے پاس ہو اس سے نفرت آتی ہے. پھر اس کے بعد حاصل کرنے کی ایک جستجو لگ جاتی ہے، چاہے حلال طریقے سے ہو یا حرام سے ہو، چاہے رو دھو کے ہو چاہے کسی بھی طریقے سے ہو. پھر انسان اس کے حصول میں ساری انرجی لگا دیتا ہے اور اعلیٰ مقاصد، اعلیٰ اصول، دین کی خدمت سب دھری کی دھری رہ جاتی. جب میرے دل میں چبھن اور کڑھن اور بے چینی اس بات کی ہے کہ جو چیز فلاں کے پاس ہے، میرے رشتہ دار یا دوست کے پاس ہے، وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے ابھی تک؟ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا؟ میرے پاس کیوں نہیں؟ میں کیوں پیچھے رہ گئی دنیا کی دوڑ میں؟ اور اس پر غمگین بھی ہونا. کیا پھر آپ کے دل میں کوئی جگہ باقی رہ جائے گی کہ آپ کوئی پروگرام اور منصوبہ بنائیں کسی انسان کی خدمت کا اور کسی دین کے اعلیٰ کام کا؟ ہو سکتا ہی نہیں دین کا کوئی اعلیٰ کام جب تک آپ دنیا کی ہرس سے باہر نہیں آتے اور سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ نہیں رکھتے. جنت بڑی مہنگی چیز ہے، بڑی ہی مہنگی. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، یہی تو اخلد الی الارض ہے، یہی تو دنیا کی ایسی محبت ہے، ایک ایک چیز کے اوپر اتنی طویل سوچ بچار. اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے دلوں میں چین نہیں، سکون نہیں، ہمیں ڈپریشن ہے، ہمیں معلوم نہیں کیا کچھ ہے. وہ اسی وجہ سے تو ہے کہ آپ نے اپنے دل کو کباڑ خانہ بنا رکھا ہے، ایسی ایسی چیزوں کی محبت پال رکھی ہے جو آج آنکھ بند ہو اور کل ہمارے لیے بیکار ہے. کوئی ہماری قبر پہ بھی نہیں رکھ کے آئے گا ان کو. آپ کے اندر قناعت آ جائے نا تو آپ اپنی ضروریات اور خواہشات میں فرق خود ہی کر سکیں گے. تو سخاوت میں پہلی چیز یہ ہے کہ دوسرے کا مال دیکھ کے اس کی طرف میلان نہ جائے، اس سے کوئی دلچسپی نہ ہو. وہ کہے بھی تمہیں تمہاری چیزیں مبارک، مجھے کوئی دلچسپی. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا کسی کے گھر چلے جائیں، واپس آ کے آپ کو آنکھوں دیکھا ایسا حال سنائیں گے کہ جیسے آپ خود وہاں ہیں. اور کچھ لوگوں سے اگر پوچھو تو وہ کہیں اچھا مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کھایا کیا تھا، کون سی کراکری تھی، کیا ٹیبل کلاتھ تھا کیا نہیں تھا، اس کو کوئی خبر نہیں. اس لیے کہ وہ نہ ان چیزوں کے لیے گیا اور نہ اس نے یاد رکھا، بلکہ وہ جس مقصد کے لیے کسی سے ملاقات کرنے گیا تھا وہ مقصد ہی اس کے سامنے تھا اور وہ اسی کے ساتھ واپس لوٹا. اسی سے نفس مطمئنہ پھر پیدا ہوتا ہے. یعنی سخاوت سے ہی نفس مطمئنہ جنم لیتا ہے اور نفس مطمئن ہی مطمئن ہو کر ہر قربانی کر سکتا ہے اور دین کا کام کر سکتا ہے. غیر مطمئن شخص کبھی بھی کوئی اعلیٰ کام نہیں کر سکتا. پھر آپ دیکھیے یہ تھا پہلا حصہ سخاوت کا. دوسرا حصہ سخاوت کا کیا ہے کہ دینے کے معاملے میں کبھی نہ جھجکنا. یہ ذرا یاد رکھیے گا، سخاوت صرف دینا نہیں، دینے کے معاملے میں بالکل نہ جھجکنا. کسی نے کچھ مانگ لیا، اچھا تو لے جاؤ نا، کیا ہوا، دل سے دینا، ہچکچاتے ہوئے نہیں. ہم الٹ کام کرتے، دینے کے معاملے میں 100 بار سوچتے ہیں اور لینے کے معاملے میں کبھی مطمئن نہیں ہوتے. کبھی آپ سوچیں ہمارے پاس جو کچھ ہے نا، ہمارے مرنے کے بعد اس نے تقسیم ہونا ہے وارثوں میں. جب وہ ہماری پیٹیاں کھولیں گے نا، الماریاں کھولیں گے نا، دراز کھولیں گے نا، تو اس میں سے ٹوٹی ہوئی بوتلیں اور ڈھکن، اور کیونکہ ہم نے جمع کر رکھا تو پھر کام آئے گا. کبھی کام نہیں آتا، وہ ایک دفعہ نکال کے دھو صاف کر کے رکھا، پھر اندر، پھر تھوڑے دن کے بعد پھر. یہ نہ دینے کے بہانے ہیں، یہ صرف نفس کی وہ ہرس ہے نا، ہرس. ساری خرابی تو ہرس کی ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں ہم سے سخی زیادہ کون ہوگا. ہم سخاوت کس کو کہتے ہیں؟ ریاکاری کو، اسراف کو. ہم نے ریاکاری اور اسراف کا نام سخاوت رکھ لیا ہے. دکھاوے کے لیے کام کرنا، حد سے زیادہ، اپنی وسعت سے زیادہ خرچ کرنا
اور کہنا ہم کوئی کنجوس تھوڑی ہیں، ہم تو دریا دل ہیں، اس لیے خوب بہانا جاتا ہے، حالانکہ اس کے پیچھے نیت کیا ہے؟ صرف اپنی ذات کی نمائش، پھر ذاتی بڑائی. اور مشکل یہی ہے نا، امتحان ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، شح دلوں میں رکھ دی گئی. اب آپ کی جد و جہد ہے کیا کہ اس کو نکالیں کیسے؟ جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. تو اسی لیے اب وہ تو موجود ہے آپ کے اندر، کمزوری تو کمزوری ہے، لیکن آپ کو ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ نہیں، جو اس سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا. اب آپ دیکھیے اس کا حل کیا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اگر تم احسان کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ کو خوب خبر ہے. چھوٹا دو گے کسی کو، زیادہ دو گے، جس دل کے ساتھ دو گے، سب اللہ کو پتا ہے. ہم کچھ نہ کر کے سخی کہلاتے ہیں، اور حرص و بخل کے مارے ہوئے بھی ماننے کو تیار نہیں کہ ہم واقعی شح کے مرض میں مبتلا ہیں. پھر کامیابی کہاں سے ہو سکتی؟ کہاں سے کامیابی ہو سکتی؟ پھر کامیابی نہیں ہوتی، پھر الٹا رونا دھونا کرتے ہیں کہ ہم کامیاب کیوں نہیں، پھر اس کا الزام اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی دونوں ہی آتی ہیں اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے. جب وہ نہیں ہم کرتے تو پھر وہ چیز بھی حاصل نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیے اس میں ایک حدیث پڑھتے ہیں. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ رواہ مسلم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا. اور شح سے بچو، اس لیے کہ اسی شح نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، اسی دنیا کی ہرس نے ہلاکت میں ڈالا. اس شح نے ہی انہیں اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ آپس میں خون ریزی کریں. ایک دوسرے کی قتل و غارت کی وجہ بھی کیا ہوئی؟ شح، دلوں کی تنگی، کہ کسی کو برداشت نہ کر سکنا، اور حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے حلال سمجھ لیا. آج بھی آپ دیکھیں مومن کی عزت حرام ہوتی ہے نا، ہم پہ حرام ہے نا مومن کی عزت. کیا چیز حلال کرتی ہے؟ غیبت کیوں کرتے ہیں؟ مذاق کسی کا کیوں اڑاتے ہیں؟ تانا کسی کو کیوں دیتے ہیں؟ کسی کو ذلیل کیوں کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ دلوں کی تنگی. ذرا سا کسی نے کچھ کہہ دیا، کئی دن اس کا قصہ ہی نہ بھلایا اور 100 لوگوں کو سنایا. کسی سے چھوٹی موٹی انبن ہوگی، ماتھے پہ بل آ گئے، بولنا چالنا بھول گئے، نہ دیکھا کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، کس کا کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے، نہیں، خون کے رشتوں کو کاٹ کے رکھ دیا، عزیز و اقارب کو اپنے سے دور کر دیا. یہ سب کچھ کہاں سے؟ شح، دل کی تنگی. حتیٰ کہ انسان اپنے دوستوں اور اپنے پیاروں سے بھی محروم ہو جاتا ہے. ایسے شخص کے پاس پھر کوئی نہیں پٹکتا. ظاہر ہے کہ آپ کسی کو ذلیل کریں گے، آپ کسی کی بے عزتی کریں گے، آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے، آپ کے حق میں کون اچھا ہوگا؟ آپ کے حق میں تو تبھی کوئی اچھا ہوگا جب آپ دوسروں کی غلطی کے باوجود اس کو معاف کر کے، اپنے دل کو بڑا کر کے پھر بھی ویلکم کریں گے. اچھا کوئی بات نہیں. آج آپ دیکھیں جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے، چاہے قومی سطح پر ہوں، دنیا کی سطح پر ہوں، ایک گھر کی سطح پر ہوں، ایک ادارے کی سطح پر ہوں، دو لوگوں کے بیچ میں ہوں، ان سب کی بنیاد میں یہی خرابی ہے. بخل اور شح، دل کی تنگی، صرف اپنے لیے خیر چاہنا، دوسروں کے مال پہ نظر رکھنا، دوسروں کی خیر و بھلائی سے جلنا، اور خود کے پاس جو ہے وہ دیتے ہوئے مٹھی بند کر لینا. یہی چیز پچھلی قوموں کو ہلاک کر گئی، یہی چیز آج کے لوگوں کو ہلاک کر رہی ہے. اور ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، فلاح نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ ان بلاؤں سے بچتے نہیں، اور وہ دلوں کی تنگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.